حج کے لیے میں مکہ شریف گیا تو بڑی خاص نظر مجھ پہ رکھتے ہیں. اتنا خیال تو میرا مرید بھی نہیں کرتا جتنا وہ کر. کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کہاں الگ نماز پڑھا. ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز بڑی اعلیٰ عبادت ہے بھائی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں, وہابی دیوبندی اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے, نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے, لہٰذا اس میں وہابی دیوبندی اہل حدیث نہیں کرنی چاہیے. بھائی مسجد چاہے وہابی کی ہو یا دیوبندی کی ہو یا اہل حدیث کی ہو, کسی کی بھی ہو, کہیں پر بھی جا کر کے نماز ادا کر لینی چاہیے. اور کبھی کبھی یہ لوگ سنی حضرات کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے, تو اس میں دیوبندی کے پیچھے پڑھنا یا وہابی کے پیچھے نماز پڑھنا یا اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنا, اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے کیونکہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. لیکن ہاشمی میاں نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے. ہاشمی میاں کی ایک کلپ ہے جسے آپ کو ضرور سننا چاہیے. اس کلپ کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا, صاف ہو جائے گا کہ نماز پڑھنی ہے تو اپنے عقیدے کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بلوائی نے جب مسجد نبوی پر 3 دنوں تک قبضہ کیا تو حضرت مولا علی اور جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے وہ مسجد نبوی نماز ادا کرنے کے لیے نہیں گئے. کیوں؟ کیونکہ مسجد نبوی میں جو حضرت عثمان غنی کے قاتل تھے ان کا امام وہاں پہ نماز پڑھا رہا تھا, اس کا عقیدہ الگ تھا, اس لیے حضرت علی اور جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے وہ نماز مسجد نبوی میں ادا کرنے کے لیے نہیں گئے. اسی طرح سے آپ کربلا کی سرزمین پر نظر دوڑائیے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بھی نمازی تھے اور یزید بھی نمازی تھا. دونوں کی صف الگ تھی, دونوں کی جماعتیں الگ الگ تھی. ایسا نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی یزید کے پیچھے نماز پڑھنے لگے, ایسا نہیں, کیونکہ یزیدیوں کا عقیدہ الگ تھا, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ الگ تھا. اس بارے میں ہاشمی میاں کی یہ کلپ آپ ضرور سنیں, صاف پتہ چل جائے گا. جب مکہ میں حج کے لیے میں مکہ شریف گیا تو بڑی خاص نظر مجھ پہ رکھتے ہیں. اتنا خیال تو میرا مرید بھی نہیں کرتا جتنا وہ کر. کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کہاں الگ نماز پڑھا. ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز بڑی اعلیٰ عبادت ہے بھائی. نماز تو بہترین عبادت, نماز پہ کوئی جھگڑا نہیں. نمازی الگ الگ, پرابلم نماز نہیں ہے, پرابلم نمازی ہے. حضرت عثمان غنی کے قاتلوں نے 3 دن تک مسجد نبوی پہ قبضہ کیا. 3 دن تک حضرت علی نے خلافت قبول نہیں کیا. 3 دن تک انہی کا امام امامت کرتا رہا. امام المسلمین عثمان غنی کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسجد نبوی میں, یاد رکھنا, 3 دن تک مسجد نبوی میں عثمان غنی کے قاتل اور بلوائی نماز پڑھاتے رہے. سارے صحابہ 3 دن تک اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے. تو مسجد نبوی میں کب نماز نہ پڑھی جائے یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے. 3 دن کے بعد حضرت علی آ گئے, سارے صحابہ گھر سے نکل کر کے باہر آئے. میں پوچھتا ہوں جماعتی, کیا صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب معلوم نہیں تھا؟ ثواب اتنا ہے, ثواب اتنا ہے. ابے نماز میں ثواب ہے, نمازی کیسا ہے؟ کیا تو امام حسین سے زیادہ جانتا ہے جماعت کی فضیلت؟ کربلا میں 2 جماعت ہو رہی, 20,000 کی جماعت الگ ہے, 70 کی جماعت الگ ہے. 40 لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور 15,000 20,000 ادھر پڑھ رہے ہیں. نماز دونوں جگہ ایک ہے, پھر جماعت الگ الگ کیوں ہے؟ نمازی الگ الگ. بتا نمازی کیسا ہے, تب اس کے پیچھے جائیں. نماز تو اعلیٰ ترین تھی, ہے اور رہے گی.